بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ میں آج سے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، ایک ایسا سفر جو صرف معلومات دینے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے، اپنی سوچ کو بہتر بنانے اور اپنی زندگی کو مثبت رخ دینے کے لیے ہے۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر لوگوں کے جسمانی امراض کا علاج کرتا آ رہا ہوں۔ اس دوران ایک حقیقت بار بار میرے سامنے آئی۔ میں نے دیکھا کہ بعض مریضوں کے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون میں نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، لیکن خوشی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر انسان کی زندگی میں اصل میں کن چیزوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ذہن ہے۔ آپ کی یادیں، آپ کے تجربات، آپ کے عقائد، آپ کے خوف، آپ کی امیدیں، یہ سب مل کر آپ کی شخصیت بناتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جسے نفسیات کی زبان میں شعور اور لاشعور کہا جاتا ہے۔ آج کی اس پہلی نشست میں ہم صرف ایک بنیادی بات سمجھیں گے۔ انسان دو صفوں پر زندگی گزارتا ہے، ایک شعوری ذہن اور دوسرا لاشعوری ذہن۔ شعوری ذہن وہ ہے جس سے آپ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں۔ لیکن لاشعوری ذہن وہ ہے جس نے آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ بچپن کے تجربات، گھر کا ماحول، والدین کی باتیں، اساتذہ کی نصیحتیں، کامیابیاں، ناکامیاں، خوشیاں اور غم، یہ سب وہاں محفوظ ہوتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اکثر فیصلے اسی ذخیرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ دو افراد ایک ہی واقعے کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک ہمت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، دوسرا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ واقعہ ایک ہوتا ہے، فرق صرف اندر موجود پروگرامنگ کا ہے۔ اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر کے حالات سے نہیں، اندر کے خیالات سے ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اچھا انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے۔ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہو، ندامت ہو، جس کا ضمیر اس سے جھنجھوڑ دے۔ سوال یہ ہے کہ ضمیر دراصل ہمارے اندر محفوظ وہ اخلاقی اور فطری رہنمائی ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے۔ جب ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ مت کرو، یہ درست نہیں ہے۔ یہی آواز ہمیں بہتر انسان بننے کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطیوں پر سمجھوتا کرتا رہے، غلط کو صحیح قرار دیتا رہے، اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا رہے، تو آہستہ آہستہ اس حساسیت میں کمی آنے لگتی ہے۔ پھر وہی چیزیں جو کبھی غلط محسوس ہوتی تھیں معمول بن جاتی ہیں۔ اسی لیے شخصیت کی تعمیر کا آغاز ذہن کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اگر ذہن درست ہو جائے تو عادات بدل جاتی ہیں، عادات بدل جائیں تو کردار بدل جاتا ہے، اور جب کردار بدل جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں کوئی کامل انسان نہیں، میں خود سیکھنے کے سفر پر ہوں۔ مجھے بھی اپنی کمزوریاں ختم کرنی ہے، مجھے بھی اپنے اندر منفی سوچوں کو بدلنا ہے، مجھے بھی ایک بہتر انسان، بہتر مسلمان اور بہتر معاشرتی فرد بننا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ کو لیکچر دینے نہیں آیا، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سفر کی دعوت دے رہا ہوں۔ ایک ایسا سفر جس میں ہم مل کر سیکھیں گے، مل کر سمجھیں گے، مل کر خود کو بہتر بنائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے ذہنی تناؤ، خوف، بے چینی، ماضی کی تلخ یادیں، احساس کمتری، موازنہ کرنے کی عادت، غصہ، اعتماد کا کم ہونا، اور ان تمام ذہنی پروگرامز کے بارے میں جو ہماری زندگی کو خاموشی سے کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ ہر نشست میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایسا عملی نکتہ، ایک ایسی مشق، ایک ایسی ٹیکنیک دوں۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ اگر اس سلسلے سے ایک انسان کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلی آ جائے، ایک انسان کے دل میں امید پیدا ہو جائے، ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس سفر میں میرا ساتھ دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کل سے شروع ہونے والی اس باقاعدہ سیریز کا حصہ بنیے۔ انشاءاللہ ہم مل کر اپنے ذہن کو سمجھیں گے، اپنے اندر کی دنیا کو دریافت کریں گے،
اور اپنی زندگی کو ایک بہتر سمت دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔